السلام علیکم ناظرین، آپ میں سے بہت لوگ تو مولا علی کی تلوار ذوالفقار کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جنگ احد اور مولا علی کی تلوار کیسے نازل ہوئی۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دور نظر سے دبینش کے ساتھ۔ ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنا دیا گیا۔ بنو امیہ سے تھا یہ۔ بنو امیہ اپنے آپ کو اور بھی محترم سمجھنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول نے جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تو ابو سفیان اور ان کے ساتھی مل کر اللہ کے رسول کی توہین کرنے لگے کہ قریش کے سردار ہم ہیں اور ہم اس نبی کو تسلیم نہیں کرتے۔ بس یہ بغض قائم تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کریں تو اللہ کے رسول نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگ گئے، یہاں تک کہ ابو سفیان نے مکے کے لوگوں اکٹھا کر کے اللہ کے رسول سے جنگ کی جو بدر کے کنویں کے پاس تھی۔ اس جنگ میں اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی اور ایسے ہی مکے کے لوگوں نے اور ابو سفیان کو شکست ملی۔ بس بدر کی شکست کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہندہ بدلہ لینے کے لیے آگ میں جل کر یہ عہد کر گئی کہ میں مسلمانوں کو ختم کر دوں گی، ان کے رسول کو، ان کے ساتھیوں کو ختم کر دوں گی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ میرا بھائی، میرا باپ، میرے چچا کو علی اور حمزہ نے قتل کیا ہے، اگر حمزہ اور علی کو میں مار دوں گی تو محمد کی طاقت کم ہو جائے گی، تو اس نے بھالا پھینکنے والے اپنے غلام جس کا نشانہ بڑا ہی تیز تھا اس کو اس شرط پر آزاد کیا کہ اگر تم حمزہ کو مار دو گے تو میں تمہیں آزاد کروں گی اور جو تم چاہو گے وہ بھی تمہیں دوں گی۔ اور ابو سفیان اور خالد بن ولید قریش کا بدلہ لینے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اور مدینے پر حملہ کرنا ہے۔ بس ایک سال بعد 25 عیسوی شوال 3 ہجری کو قریش کے 3000 جنگجو کو نیزے، بھالے اور تلواریں لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور اللہ کے رسول کو جیسے ہی معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ مدینے میں رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو آپ 1000 لشکر کے ساتھ کوہ احد آ گئے۔ تبھی اس جنگ کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ آخرکار سن 625 عیسوی ہفتے کے دن قریش اور مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے لگے۔ اللہ کے رسول نے تمام اصحاب کو پہاڑ کے چاروں طرف اپنی اپنی جگہ سنبھالنے کے لیے کہہ دیا کہ اتنی ہی دیر میں خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس مدینے چلا گیا اور ایسے ہی مسلمانوں کی فوج کی تعداد 700 رہ گئی۔ مسلمان لشکر کی مغربی جانب ایک پتھریلی پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر اللہ کے رسول نے 50 تیر انداز کا ایک دستہ مہیا کر دیا تھا اور فرمایا تھا مسلمان جنگ جیتے یا ہارے لیکن تم لوگ یہ جگہ نہیں چھوڑو گے، کوئی بھی صحابی شہید ہو جائے، زخمی ہو جائے، تم لوگ یہ جگہ نہیں چھوڑو گے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو تسلیم کیا تاکہ پیچھے کی طرف سے یہ سپاہی لشکر کو دفاع کر سکے۔ جیسے ہی قریش نے آنوں پر حملہ کیا تو کہیں حمزہ کی تلوار نکلی اور کہیں علی ابن ابی طالب نے اپنی تلوار سے دشمنوں کو ختم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قریش کے لوگ بھاگنے لگ گئے اور مسلمان خوش ہونے لگے کہ بدر کی طرح ہم نے یہ جنگ بھی جیت لی ہے۔ ابو سفیان کی بیوی نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے غلام سے کہا جنگ کو چھوڑو، صرف حمزہ کو دیکھو، مجھے کامیابی یا ناکامیابی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مجھے حمزہ کی لاش چاہیے۔ اتنی ہی دیر وہاں وہ اصحاب جن کو نبی کریم نے اپنی جگہ چھوڑنے سے انکار کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو جنگ جیت چکے ہیں، اب مال غنیمت ملے گا، ایسا نہ ہو سب مال غنیمت مل جائے اور ہم یہی کہ یہی رہ جائے، تو ان لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پچھلی طرف سے جگہ خالی ہوئی قریش کے ایک دستہ سالار خالد بن ولید نے پیچھے کی طرف سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی وہ اپنی فوج کو لے کے پچھلی طرف سے آیا تو آگے بھی قریش، پیچھے بھی قریش، درمیان میں مسلمان، کبھی پیچھے کفار سے لڑتے تو کبھی آگے والے کفار سے لڑتے اور اتنے میں وہ تیر جو جناب حمزہ کا نشانہ لے رہا تھا اس نے جناب حمزہ کو تیر دے کر مارا، بس جناب حمزہ کا زمین پر گرنا تھا جیسے کوئی شیر گر گیا۔ کفار خوشی سے جھومنے لگ گئے۔ اتنی ہی دیر میں آواز آئی حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں کسی نے اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کا نشانہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کسی شیطان کا پتھر آ لگا۔ بس اللہ کے رسول کے چہرے پر پتھر لگنا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان شہید ہو گئے۔ آپ جیسے ہی بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گرنے لگے اتنی ہی دیر میں کسی شیطان نے کہا اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، مسلمانوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ مسلمان بھاگنے لگ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے تو ہم کیسے لڑیں گے؟ یہ خبر جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے سنی، امام علی علیہ السلام شیر کی طرح کفار کے لشکر کے درمیان سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے
جیسے ہی آپ نے نبی کریم کے چہرے مبارک پر خون دیکھا، آپ نے اپنی تلوار سے پہاڑ پر ضرب ماری تو پہاڑ ایک جگہ سے خود کیا، تو امام علی علیہ السلام نے آپ کو اس کھدے ہوئے پہاڑ کی جگہ پر بٹھایا اور علی نے پورے قریش کا اکیلے مقابلہ کیا۔ ایک طرف علی کی تلوار تو ایک طرف علی کی طاقت، دوسری طرف قریش نے سارے بہادر، بس کسی کا پاؤں، کسی کے ہاتھ، کسی کا سر زمین پر گرنے لگا۔ کفار میں شور پیدا ہو گیا، کوئی اللہ کے رسول کے قریب بھی نہیں آ سکتا تھا۔ امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ بس تلوار کا ٹوٹنا تھا۔ امام علی علیہ السلام رسول کے چہرے کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، علی تو جس کے نبی کی حفاظت کر رہا ہے، آج تمہیں وہی ٹوٹی ہوئی تلوار کے بدلے تلوار دے گا۔ یہی کہنا تھا، اتنی دیر میں جبرائیل آسمان سے ذوالفقار لے کے آئے۔ جیسے ہی اس تلوار کو مولا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو کوئی ٹھہر نہ سکا، سب بھاگنے لگے۔ ابو سفیان نے کہا، جاؤ ورنہ سب کے سب مارے جائیں گے۔ اللہ کے شیر نے اللہ کے رسول کی اس طرح حفاظت کی۔ جب کفار بھاگے تو امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو ہاتھوں میں بلند کیا اور فرمانے لگے، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہے۔ بس جیسے ہی صحابہ نے دور سے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ چہرے مہکنے لگے اور وہ قریب آ کر اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، سلام اور رسول کے محافظ اللہ کے شیر علی ابن ابی طالب پر۔ جزاک اللہ۔